السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب او کظلمۃ فی البحر لجٍ یغشاہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وإذا أخرج يداه لم يكد يراها ومن لم يجد الله له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور رکوع نمبر 5 جو ہے وہ آج ہمارا انشاءاللہ اس کو آج کے درس میں ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ سورہ نور جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا جو ایک آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم کے اندر مختلف گروپ ہیں، جو تیسرا گروپ ہے اس کی یہ واحد جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس کا جوڑا ہے اس سے اگلے گروپ میں جو سورہ احزاب ہے اس کے ساتھ۔ اور ان دونوں صورتوں میں جو ہے مختلف اعتبارات سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کا جو زمانہ نزول ہے وہ قریب کا ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد یعنی سن 5 ہجری میں سورہ احزاب جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اسی طرح سے غزوہ بنی مطلق جو ہے اس کے بعد یعنی 6 ہجری میں جو ہے سورہ نور جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں جو ہیں ایک جوڑے کی صورت میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی جو رکوع ہیں وہ برابر ہیں، وہ 9 رکوع ہیں، اور اسی طرح سے دونوں صورتوں کا جو 5واں رکوع ہے اس کی 6 آیات ہیں، اور اس میں سے جو ایک آیت ہے یعنی آیت نمبر جو 35 ہے وہ انتہائی عام ہے حقیقی ایمان کے حوالے سے، وہ سورہ نور کی بھی اور اسی طرح سے سورہ احزاب کی بھی۔ اور دونوں صورتوں میں ایمان حقیقی کے عملی تقاضوں کا بیان ہے کہ ایمان حقیقی جو ہے اس کے جو ہیں عملی تقاضے جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان دونوں صورتوں میں سچے مومنی کے کردار کو واضح کرنے کے لیے جو منافقین ہیں ان کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے اندر منافقین کی طرف سے جو اٹھائے گئے اعتراضات تھے، اور خاص طور پر جو ایک جنسی سکینڈل کے حوالے سے تھے، ایک الزام حضرت عائشہ پہ لگا تھا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بھی ایک الزام لگا ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پر جو احکامات ہیں ان دونوں صورتوں میں ستر اور حجاب کے احکامات ہیں، اور سورہ احزاب جو ہے اس میں گھر کے اندر کا پردہ ہے اس کا ذکر ہے، اور اس طرح سے سورہ نور جو ہے اس کے اندر جو گھر کے باہر کا جو پردہ ہے اس کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ اچھا، آیات کا ہم تجزیہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو پہلی آیت ہے اس میں حقیقی ایمان کے اجزائے ترکیبی کے لیے تمثیل ہے، مثال ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس سارے درس میں 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انسانوں کی سمجھ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کسی مثال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر جو 35 ہے اس میں ایمان حقیقی کے اجزائے ترکیبی کے لیے ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ایمان حقیقی کا داخلی یعنی ظاہری جو مظہر ہے وہ کیا ہے، اور تعلق مع اللہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر جو ہماری 39 ہے اس میں جو دوسری تمثیل ہے اس کا بیان آ جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایمان حقیقی سے محروم ہے لیکن بظاہر وہ کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے۔
اسی طرح سے جو اس کی آخری آیت ہے، اس کے اندر پھر جو اس کی آخری تمثیل جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایمان حقیقی سے بھی محروم ہے اور کسی ظاہری نیکی سے بھی محروم ہے، یہ اس کی تمثیل ہے۔ اچھا، جو تمثیلات ہیں یہ قرآن حکیم میں جا بجا استعمال کی گئی ہیں، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی تمثیلات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا آئیڈیا ہوتا ہے، ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھانا جو مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں ان کو مختلف مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنی بات جو تمثیلات کے ذریعے کہ ایسا کنسیپٹ کہ جس کو سمجھایا نہ جا سکے ڈائریکٹ، اس کے لیے پھر مثال بیان کی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اکثر جو ہے تمثیلات جو بیان کیا کرتے تھے، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو اکثر جو ہے وہ تمثیلات یعنی انجیل کے اندر مثالیں جو اس طرح کی بیان ہوتی تھی، تو ان کے جو حواری ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اکثر تمثیلات بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمثیلات جو ہیں اصل میں کوئی ایسا کنسیپٹ کہ جس کو ظاہر ڈائریکٹلی سمجھانا مشکل ہو بہت زیادہ یا ناممکن ہو، اس کو سمجھانے کے لیے پھر مثال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ آیت نمبر جو 35 ہے، اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو پہلی تمثیل ہے اور جو پہلی مثال ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نور السماواتی والارض، کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، ٹھیک ہے۔ مثل نور ہی، اس نور کی مثال ایسی ہے کہ مشکات فیہا مصباح، کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ المصباح فی زجاجۃ، کہ چراغ ایک قندیل میں ہے، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور قندیل ایسی ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ جلایا گیا ہے، روشن کیا گیا ہے کس سے؟ ایک مبارک درخت کے تیل سے، یعنی زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے۔ یکاد زیتوہا یضیء، اس کا تیل جلنے کے لیے تیار ہے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ چھوئے بھی نہ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ ہماری جو پہلی آیت ہے، اس کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ تو ایک بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظاہری نور ہے، یعنی جو روشنی ہے، جو سورج ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ہماری جو آنکھ کا نور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ یہاں پہ اس نور کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس باطنی نور کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس نور ایمان کی بات کی جا رہی ہے جو ایک بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اور یہ مثال جو ہے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اب یہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی نور ہے، اور وہ نور جو ہے خود بھڑکنے کے لیے تیار ہے، وہ نور جو ہے کوئی بھی اچھی بات جو ہے اس کو لینے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے پہلے سے۔ تو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہاں سے وہ مثال سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہاں پہ جو تمثیل بیان کی گئی ہے، اس میں پہلی جو چیز ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو انسانی جو جسم ہے اس میں ایک سینہ ہے، اور سینے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ طاق کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا سینہ ہے، اور پھر اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ کیا ہے؟ نور ایمان ہے، ٹھیک ہے، جو دل کے اندر نور فطرت، نور ایمان جو ہے موجود ہے۔ پھر کہا کہ المصباح فیہا زجاجۃ، کہ چراغ ایک قندیل میں ہے، یعنی انسان کا قلب جو ہے اس کو قندیل سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ کہا کہ الزجاجۃ کانہا کوکب، اور قندیل ایسی ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ اور پھر آگے اس کے اندر روغن کی بات آتی ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کہ وہ جو چراغ ہے وہ اصل میں روشن کیا گیا ہے ایک مبارک تیل سے جو زیتون کا تیل ہے، نہ وہ مشرق کی طرف کا ہے نہ وہ مغرب کی طرف۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کچا گھر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ ہم لالٹینیں بھی استعمال کرتے تھے۔ شاید آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے شاید اپنے والدین سے سنا ہوگا۔ تو پرانے جو کچے گھر ہوتے تھے وہاں پہ جو الماریاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ جو مٹی سے ہی بنائے جاتے تھے، اور ان کو ہم محراب بولتے تھے۔
تو اس کے اندر ایسے ہے کہ جیسے ایک لالٹین ہم نے رکھی ہوئی ہے. لالٹین جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر تیل ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ باہر اس کی ایک شیشہ لگا ہوتا ہے. دیکھی تو آپ نے میرے خیال میں ضرور ہوگی, گو کہ شاید استعمال نہ کی ہو. تو اس کو جلانے کے لیے یعنی اس کی جو بیس ہے وہاں پہ مٹی کا تیل ہم ڈالا کرتے تھے اور پھر اس کو یعنی دیا سلائی جب دکھاتے تھے تو پھر آگ لگ جاتی تھی. اور شیشہ اگر گندا ہے تو باہر اس کی روشنی نہیں آیا کرتی تھی, یعنی کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ شیشہ گندا ہو جایا کرتا تھا, تو اس کو جب ہم صاف کرتے تو پھر روشنی باہر آ جایا کرتی تھی. تو یہ مثال بالکل یہاں پہ اسی طرح سے فٹ بیٹھ رہی ہے کہ ایک جو انسانی یعنی جو سینہ ہے اس کے اندر جو ہے کیا ہے, دل ہے انسان کا, ٹھیک ہے. اس دل کے اندر کیا ہے, نور ایمان ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو نور ایمان ہے وہ کیا ہوا ہے, وہ ایک روغن یعنی جو فطرت انسانی ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے, وہ اس کا روغن ہے. یعنی فطرت اگر انسان کی مسخ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اگر سیدھے راستے پہ ہے, اس پہ کوئی پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں, تو پھر خود بخود وہ نور جو ہے بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور پھر آگے بات آ رہی ہے یہاں پہ آگ کی. تو وہ آگ کیا ہے, نور وحی ہے. تو یاد رکھیں کہ اس میں دو نوروں کی بات ہے. ایک جو نور ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا نور ہے کہ وہ باطنی نور ہے, ٹھیک ہے, جو دل کے اندر موجود ہے. اور دوسرا جو نور ہے وہ بیرونی نور ہے, وہ وحی کا نور ہے. کہ نور وحی جو ہے وہ کیا ہے, جب تک انسان جو ہے اس کے اندر اگر باطنی نور ہوگا تو فوراً سے جب وہ نور وحی کوئی دعوت اس کو دی جائے گی, کوئی نبی اس کو دعوت دے گا تو وہ قبول کر لے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں ان کے اندر بینائی ہونی چاہیے. اگر ہماری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے, باہر جتنی مرضی روشنی ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آنکھوں کی بینائی تو ہے لیکن اگر باہر روشنی نہیں ہے تو ہم پھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دو نور چاہیے ہوتے ہیں. ایک نور فطرت ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے دل کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا نور وحی ہے جو انبیاء لے کے آئے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص, اس کا کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ جو نور ہے وہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. اور کہا کہ اس کو روشن کیا گیا ہے ایک ایسے درخت سے جو نہ مشرق کی طرف سے ہے نہ مغرب کی طرف سے ہے. اب اگر ایک ایسا درخت ہو جو آپ کو پتہ ہے کہ سائے میں ہو, وہ بے شک اگر پھلدار ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ پھل نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کی جو لکڑی ہے وہ اس طرح سے جلنے کے کام نہیں آئے گی. اگر ایک ایسا درخت کہ جو کہیں ایسے میدان میں ہے کہ جہاں پہ سورج پورا دن لگتا رہتا ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا پھل بھی دیتا ہے, اور اسی طرح سے اس کی جو لکڑی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے تو فوراً اس کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو روغن ہے, وہ جو زیتون ہے, وہ کیا ہے, وہ کسی ایسے درخت کا نہیں ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے, بلکہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جو بالکل درمیان میں ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی اس کو کہا کہ کیا ہوا, یکادو زیتوہا یضیء, کہ اس کا تیل جلنے کو تیار ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پیٹرول جو ہے اس کو آپ تھوڑی سی دیا سلائی دکھائیں, ساتھ ٹچ نہ بھی کریں تو فوراً آپ کو پتہ ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے. یعنی وہ پہلے سے ہی جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہیں دور آپ سگریٹ پھینک لیں تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ وہ شعلے کو لے لیتا ہے اور لپک جاتا ہے. تو یہاں بھی اس بندے کی مثال, بندہ مومن کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ اس کا جو نور ہے اس کے دل کے اندر اس قدر ہے کہ وہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے. اور کیا ہے, جو ہی اس کو باہر سے کوئی وحی نظر آتی ہے, یعنی کوئی نبی جو ہے وہ نظر آتے ہیں, تو فوراً کیا ہے, وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے کہا کہ نور علی نور, کہ روشنی پر روشنی ہے, اندر بھی روشنی ہے باہر بھی روشنی ہے, ٹھیک ہے. یاد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ امثال للناس, کہ اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے. اور پھر آگے کہا کہ یضرب اللہ الامثال للناس, کہ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے کس کے لیے, لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ کو کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کہا کہ ہوبا بکل شیء علیم, کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے, ہر ایک چیز سے واقف ہے. اس کو جو ہے وہ کسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے مثال بیان کی جائے, بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کو جاننے والا ہے, اور ہر چیز کا جو ہے وہ عام علم رکھتا ہے. ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جیسے اس کو دیکھنے کا حق ہے وہ دیکھتا ہے. تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے تھوڑا بہت وقت لیا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے فوراً ہی اس دعوت کو قبول کر لیا. تو اپنے غور و خوض کے نتیجے میں ان کے اندر کا نور جو ہے وہ پہلے ہی بھڑکنے کے لیے تیار تھا. جو ہی نور وحی سامنے آیا فوراً نے اس دعوت کو قبول کر لیا. تو نور علی نور ہے کہ اندر روشنی ہی روشنی اور باہر بھی ان کے لیے روشنی ہی روشنی. اور اس حوالے سے جو ہے وہ کئی اور جو مقامات ہیں قرآن حکیم کے کہ وہاں بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں.
جیسے کہا کہ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم امهم فهم لا يرجعون، کہ ایسے لوگ کہ جن کا جو نور فطرت ہے، جس کی فطرت پہ جو ہے پردے پڑ چکے ہیں، تو پھر انہیں کوئی بھی اچھی سے اچھی جو دعوت ہے آپ کو بتایا کہ متاثر نہیں کر سکتی. اور کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تاریک جو ایک شب ہے اس میں آگ جلائی گئی اور پھر کیا ہوا، اس کے گرد جو ہے وہ چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لے لی. کیا ہوا کہ اگر کوئی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اگر نور فطرت پہ جو ہے پردہ پڑ گیا ہے تو پھر کیا ہو گیا کہ ان کی بینائی زائل ہو گئی. یعنی یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ اگر بیرونی نور جتنا بھی مرضی ہو، اگر ہماری بینائی نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کیا ہے کہ اندرونی نور ہو یعنی بینائی ہو، باہر نور نہ ہو تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے کہ جن میں ہے کیا، فطرت میں تکبر ہے، تعصب ہے، اس طرح کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان سے جو ہے ان کا جو نور ہے وہ لے لیتا ہے. اور پھر اس میں جو بات بتائی گئی کہ اصل میں جو نور ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک دو اس کے مرکب اس کے دل کے اندر رکھ کے بھیج دیے، ٹھیک ہے. اور جب بھی اس کے سامنے کوئی دعوت بیان کی گئی تو کیا ہوا، اگر تو وہ فطرت مسخ نہیں ہے تو وہ فوراً قبول کر لے گا، اور اگر وہ فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، اس پہ کوئی پردے پڑ چکے ہیں، تو پھر چاہے آپ جو مرضی ہے کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا مرضی ہے آپ کسی کو جو ہے اس کو ہدایت دینے کی کوشش کریں، جتنا مرضی آپ اس کو واعظ و نصیحت کریں، اس نے بات جو ہے وہ سننی نہیں ہے. تو اللہ کی آیات دیکھ کر، جیسے ہم نے کل کا جو درس اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ کی آیات دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کی یاد جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اپنے دوست کی نشانی دیکھ کر بھی اس کو یاد نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر ان کے لیے کہا گیا کہ سم بکم امہم فاہم لا یرجعون، کہ کیا ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور کسی طرح سے بھی وہ کسی سیدھے راستے پر جو ہے وہ لوٹ کے جو ہے وہ آنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی پردے پڑ گئے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھا سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس فطرت کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہ ہو. پھر یہاں پہ آگے جو آیت نمبر ہماری 36 سے 37 ہے، اس میں کہا کہ فی بیوتن، ان گھروں میں کیا ہے، اذن اللہ ان ترفعوا، کہ ان گھروں میں کیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں. یہاں پہ بات آ رہی ہے مسجد کی، اور مسجد کے حوالے سے عام طور پر جو رواج ہوا کرتا تھا، آج کل تو شاید وہ اس قدر نہیں رہا ہے، کہ مسجد کو عام طور پر پہلے وقتوں میں ایک اچھا مقام دیا جاتا تھا. یعنی یہ ہے کہ مسجد کو اونچی جگہ پہ بنایا جاتا تھا، اور گھروں میں سب سے واضح جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی تھی. یعنی کوئی بھی گھر جو ہے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ وہ مسجد سے کیا ہو، اونچا نہ ہو، تاکہ مسجد جو ہے وہ دیکھنے میں دور سے ہی نظر آ جائے، اور ان کو اچھے طریقے سے بنایا جاتا تھا. تو یہ سارے جو ہیں اس کے اندر یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان گھروں میں، تو یہ بات یہاں مسجد کی ہے کہ اذن اللہ، کہ جن میں اللہ کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بلند کیے جائیں، ٹھیک ہے. اور بیت اللہ جو ہے وہ بھی آپ پتہ ہے کہ اللہ کا ایک گھر ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر پائی جانے والی اتنی مسجدیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بیت اللہ کی جو ہیں کیا ہیں، وہ بیٹیاں ہیں. تو وہاں پہ کیا کہا کہ یذکر فی اسمہ، کہ وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یعنی جو مساجد ہیں وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ایسے اچھے انداز میں بنایا جائے کہ وہ واضح ہوں اور آبادی میں جو ہے وہ دور سے نظر آنے ہوں. پرانے وقتوں میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچے گھر ہوا کرتے تھے، لیکن مسجد کو ایسی جگہ پہ بنایا جاتا تھا کہ جو دیکھنے میں دور سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ مسجد ہے. ایون کہ پنجاب کے اندر بھی جائیں، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، تو ہم تو عام طور پر یہ ہے کہ پہاڑی کی چوٹی پہ مسجد بنا لیں اگر، تو وہ تو ویسے ہی دیکھی جا سکتی ہے. لیکن پنجاب میں جہاں کچے گھر ہوتے تھے وہاں بھی یعنی وہ مسجد کو اس طرح سے اونچا کر کے بناتے تھے کہ اگر ٹرین میں کوئی شخص جا رہا ہے تو دور سے نظر آتی تھی کہ یہ مسجد ہے. تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلند کیا جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا کرو، اس کے نام کا ذکر کرو. تو یہ مسجد کے جتنے آداب ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں مخلوط نظر جو ہے وہ ضرور رکھنے چاہیے، کہ اس میں مسجد کے اندر جو ہے وہ شور شرابہ نہ کیا جائے، اور اس طرح سے کوئی ایسی خوراک جو ہے وہ بھی کھا کے نہ جایا جائے کہ جس میں کیا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی بدبو آئے. خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ لہسن یا پیاز کے بارے میں جو ہے وہ اسی طرح سے مساجد جو ہے ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور پھر مساجد کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ شرک جو ہے وہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے.
آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مساجد جو ہیں وہ ان کو ہم نے خاص کوئی مسالک کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ اہل سنت والوں کی جماعت ہے، یہ توحید والوں کی جماعت ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ تو یہ جو نام ہیں یہ بھی ہمیں ظاہر مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، ان کے ساتھ ایسے نام ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور مسجد جو ہے وہ وہاں پہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں کوئی ایسی پابندی بھی ہمیں نہیں لگانی چاہیے کہ نہیں فلاں صاحب ہی یہاں پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور بات جو ہے وہ نہ کرے، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی بات کر رہا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہ بات کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو آج کے دور میں ہم نے بالکل ہی جو ہے کیا کر لیا ہے کہ اگنور کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو رجحان ہے وہ ٹھیک ہے، شاید بڑی اچھی بلڈنگ بنانے پہ تو ہوگا، اور اسی طرح سے باقی جو ہیں کہ اس کے اندر صفیں بھی بڑی اچھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے دل ہیں وہ ہم نے چھوٹے کر لیے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کر لے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بھی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے کہ آپ نے رفع یدین کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جس کے اندر دین کی اجازت ہے مساجد کے اندر ظاہر ہے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ مساجد اگر اللہ کے گھر ہیں، اگر واقعی اللہ کے گھر ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں اپنا مسلک جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر پائی جاتی ہیں، آج کل کی مساجد ہیں الا ماشاء اللہ کچھ ایسی بھی ہوں گی شاید جن کے اندر نہ ہوں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں صبح اور شام کی تسبیح کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا نام وہاں پہ لیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے صبح و شام جو ہے وہ کیا ہے وہاں پہ تسبیح جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور جہاں بھی بات صبح کی آتی ہے وہاں واحد کا صیغہ آتا ہے، اور جہاں بات شام کی آتی ہے وہاں جمع کا صیغہ آتا ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی نماز ہے فجر کی، شام کے وقت جو ہیں باقی 4 نمازیں جو ہیں وہ شام کی ہیں، تو جہاں بھی بات اسی طرح سے آئے گی نور کی تو وہاں واحد کا صیغہ آئے گا، اور جہاں بھی بات ظلم کی آئے گی یا ظلمات کی آئے گی تو وہاں جمع کا صیغہ آئے گا، اس لیے کہ نور ایک ہی ہے، وہ اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے، حق ایک ہی ہے، باقی سارا باطل ہے، تو باطل کے کئی شیڈ ہو سکتے ہیں، نور جو ہے وہ اس کا ایک ہی شیڈ ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ صبح کے وقت کی جو نماز ہے اس کے لیے ذکر جو ہے وہ یعنی واحد کا صیغہ آئے گا، اور شام کے لیے جو جمع کا صیغہ آئے گا۔ پھر آگے جو ہے وہ بات ان لوگوں کی جاری ہے کہ جو مساجد کو بناتے ہیں بلند کرتے ہیں اور اس کے جو صاف ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، اور ایک جو بندہ مومن ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایون کہ اگر وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر بھی آ جائے تو پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں بھی جو ہے مساجد کے ساتھ جو ہے وہ محبت، اور پھر ہم بھی جو ہے مساجد کا خیال رکھنے والے اور نمازوں کو جا کے جو ہے وہ مساجد میں جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی قیامت والے دن جب کوئی سایہ ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے اور ایک کہ جس کا دل جو ہے کیا ہوگا مسجد میں اٹکا رہے گا اور مسجد میں لگا رہے گا، اور اس وجہ سے ظاہر ہے باقی جو ہیں وہ بھی حدیث کافی طویل ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ 2 افراد ایسے بھی ہیں کہ جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہے اس کے اندر، اور پھر اسی طرح سے ایسا شخص کہ جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پھر ایسا بھی ہے کہ جو خیرات کرتا ہے ایسی کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، اور اسی طرح سے عدل کرنے والا جو حکمران ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اسی طرح سے ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو آگے پھر جو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین دین سے غافل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ہو یا لین دین ہو ان کے اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے جا کے کہیں غار کے اندر بیٹھ جائیں اور عبادت ہی کرتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیاوی جو کام ہے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی دنیاوی کام جو ہے اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ آپ کو غافل نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، اور جو ہی اذان ہوتی تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے، اور ایسے لگتا کہ ہمارا اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے وہ کوئی اجنبی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو
تو فرض نماز جو ہے وہ ہم پوری اپنی کوشش کریں کہ وہ مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ جو ہے پورے اتمام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، وہ ادا کریں۔ پھر کہا کہ تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں، ایک بات آ رہی ہے تجارت کی اور دوسری بات آ رہی ہے بے کی۔ اب دو مختلف چیزیں ہیں۔ تجارت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس ہے، کاروبار، اور بے کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے چھوٹی سی، ہم نے جا کے بازار سے خریدنی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے کہ تجارت تو آپ کا کاروبار ہے، جیسے آپ نے ایک شاپ کھول لی تو بازار آپ کا کاروبار ہے، اس میں کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایک چیز چاہیے تو آپ نے جا کر بازار سے خرید لی۔ تو کہا کہ چاہے تجارت ہو یا چاہے جو ہے بے ہو، یعنی کوئی چھوٹا جو ہے کام ہو اس طرح کا، تو اس وقت کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک جو بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو خارج ہے وہ کس قسم کا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ دنیا کے کام بھی کرے گا لیکن کوئی بھی تجارت اور کوئی بھی لین دین جو ہے اس کو اس کے ذکر سے غافل نہیں کرے گا۔ پھر کہا وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اعطاء الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکم قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں آیا ہے۔ یہاں پہ جو ان آیات کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ ایک جو بندہ مومن ہے اس کا جو خارجی مظہر ہے وہ کیا ہوگا، یعنی خارج میں وہ کیا کرنے والا ہوگا، بظاہر اس کے اعمال جو ہیں وہ افعال کیا ہوں گے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ہے کہ نور اللہ نور، جس کے اندر بھی نور ہے اور جس کے باہر بھی نور ہے، یہ آگے اس کی خاصیتیں، اس کی پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ اس کی روٹین یہ ہوگی کہ کوئی کاروبار، کوئی بزنس جو ہے اس کو اللہ کا جو ذکر ہے اس سے جو ہے وہ غافل کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر نماز پڑھنے والا ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے صحابہ کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معمول تھا کہ جہاد اور قتال دن کے ٹائم اور سارا وہ کام ان کا جو ہے دنیا میں دین کو نافذ کرنے کے لیے ان کی جو محنت تھی، جو اسٹرگل تھی، اسی طرح سے جو ان کی راتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں جاگنے میں گزرتی تھیں۔ تو ایک جو ایرانی جاسوس آیا اور اس نے آ کر جب جا کے رپورٹ دی کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، تو اس نے جا کے کہا کہ ہم ربانہم باللیل و فرسانہم بالنہار، کہ وہ تو ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو رات کے راغب ہیں اور دن کے شاسوار ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ عبادت گزار ہیں، یعنی رات کے راغب آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہوتا ہے عبادت ہی کرنا، اور شاسوار جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے قتل و غارت اور لڑائی اور یہ سارا جو کام ہے۔ لیکن صحابہ کی جو جا کے تاریخ بتائی گئی کہ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں کمال کی پائی جاتی ہیں کہ رات کے راغب ہیں اور دن کے شاسوار ہیں، کہ پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کے ٹائم بھی جو ہے وہ سارا جو دین کے غلبے کے لیے وہ جو ساری، اس سے پہلے جو ہمارا جو درس تھا کہ اس کے اندر کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا، ٹھیک ہے، واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا اکفر عنہم سیئاتہم وادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کی انہوں نے اور گھر سے نکال گئے اور پھر کیا اللہ کے راستے میں تکلیفیں سہیں اور انہوں نے جنگ کی اور پھر وہ قتل کیے گئے، پھر اللہ کا کہنے کا جو ہے ان کی جو برائیاں ہیں پھر ان سے میں نے لازمی ہر حال میں جو ہے وہ دور کر دی۔ تو ایک جو بندہ مومن ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ عبادت گزار بھی ہو، رات کا راغب بھی ہو، وہ دن کا شاسوار بھی ہو۔ تو رات کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن دن کے ٹائم جو ہے اقامت دین کے لیے جو جد و جہد ہے اس کو، وہ سارے جو مراحل ہیں اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پورے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے مومنین کے بارے میں ایک بڑی پیاری آیت جو سورہ انفال کی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ أَيْمَانُهُمْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ کیا ہو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے سامنے اذا تلیت علیہم آیاتہ، اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زیادت ایمان، تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے۔
پھر آگے کہا کہ اولئک الذین ھم المؤمنون حقا، یعنی دعویٰ تو کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ یہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اور پھر ان کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بڑے اعلیٰ درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں۔ پھر آگے اسی حوالے سے سورہ انفال کی ایک آیت ہو رہا کہ والذین آمنوا وحجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی وہ حقیقی مومن بننے کے لیے پھر یہ سارے کام کرنے پڑیں گے کہ ایمان بھی لانا ہے، ہجرت بھی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ سچے مومن جو ہیں آپ بن سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر لیں اور ہم یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو لے لیں اور کچھ کو چھوڑ لیں تو پھر حقیقی مومن جو ہے وہ نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں کہا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اچھا بدلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ دینے والی ہے، اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا تجھے اس کا جزا دی جائے گی، اور کوئی ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کے مقدار کے برابر جو ہے وہ آپ کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ پھر کیا ہے کہ یزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فضل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل کیا ہے کہ جو ہماری سیلری ہے اس سے کچھ ایکسٹرا، تو اللہ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا جتنا ہم نے عمل کیا ہے، یہ نہیں کہ عمل کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بے حساب جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اور رزق کے بارے میں ہمارے عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ جو دین کا علم ہے یہ بھی اس کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں محض ذہن میں ہمارے یہی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہمیں کھانے پینے میں جو ہے بہت زیادہ بہتات ہو جائے، پیسے ہمارا بینک بیلنس ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، گھر ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ جو اپنے دین کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ ایک رزق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آگے آیت ہے یہاں سے پھر دوسری تمثیل، دوسری جو مثال ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو تمثیل ہے یہ ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کے دل کے اندر نور فطرت نہیں ہے، جس میں ایمان نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی ایمان نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے اس کی مثال ہے کہ بظاہر تو شاید وہ مسلمان ہمیں نظر آئے، اس نے کلمہ پڑھا ہو، لیکن یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ جو وہ کام کر رہا ہے اس میں جو ہے کوئی دکھاوے کا عنصر شامل ہے، یا اس کے اندر کوئی ریاکاری ہے، یا یہ ہے کہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے وہ جو وہ کام کر رہا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ کہا کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اس کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پکے ٹھکے ہی کافر ہیں، یعنی جن نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا کے کفر کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ان کے بارے میں اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ سراب بقیت، یکسبہ زمان مان، اور شدید پیاسا اسے سمجھے کہ وہاں پہ پانی ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ صحرا کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے، یعنی یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے صحرا میں تو سورج کی شعائیں اس طرح سے پڑتی ہیں، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے۔ تو یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ والذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کی اعمال کی مثال ایسے ہے، یعنی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر تو کفر ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھے کام وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اچھے کام جو ہیں وہ محض کسی دکھاوے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یکسبہ زمان ما، شدید پیاسا اسے سمجھے گا کیا کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہ پائے گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آگے جاتے ہیں، جو آپ سراب کے قریب پہنچتے ہیں تو پانی غائب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کہیں آگے پھر نظر آتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پائے گا اس کے پاس، یعنی آخر کار ایسا شخص، ایسا پیاسا شخص جو ہے وہ دوڑ دوڑ کے آخر کار موت جو ہے اس کو آ لے گی، اس کا مقدر جو ہے وہ موت ہے۔ فوفاہ حسابہ، تو اس کا حساب جو ہے وہ چکا دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ حساب لینے، بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والی ہے۔ یہاں پہ جو مثال بیان کی گئی ہے اس کے اندر جیسے جو لفظ استعمال ہوا ہے زمان، یعنی جس کا مطلب ہے انتہائی پیاسا شخص، یعنی ایسا شخص جو نور ایمانی سے محروم ہے، ٹھیک ہے، وہ پیاسا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمیں پیاس آپ کو پتہ ہے پانی کی ہوتی ہے، ایک جو روح ہے آپ کو پتہ ہے اس کی بھی پیاس ہوتی ہے، جیسے ہمارے جسم کی غذا ایسے روح جو ہے اس کی بھی غذا ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز ہے چٹیل میدان، یعنی میدان حشر، ٹھیک ہے، اس کی مثال یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ پھر تیسری چیز ہے سراب، یعنی خلوص سے خالی ایسے اعمال کہ جو خلوص سے خالی ہوں، جہاں نیت خالص نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر پانی کی بات آ رہی ہے، تو پانی کیا ہے
اعمال کا اچھا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال بیان کی گئی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ اصل میں کوئی نور موجود نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے۔ بظاہر شاید وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہو، چیریٹی کے کام کر رہا ہو، اور بظاہر شاید وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی دھوکہ ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو تمثیلات ہیں وہ سورہ ابراہیم اور سورہ فرقان اور مختلف جو سورہ ہیں ان کے اندر بھی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور کسی مسلمان کے عمل میں اخلاص کا نہ ہونا دراصل کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، اور جو منافقین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا، ان کا طرز عمل یہی ہوا کرتا تھا۔ اور آخرت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 3 اشخاص جن کو پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم دین ہوگا اور ایک صدقہ کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، تینوں نیکی کے کام ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا، ایک شہید سے پوچھا جائے گا کہ بھائی میں نے آپ کو جان دی تھی، صحت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو اس لیے جان دی ہے کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص جو صدقہ خیرات کر رہا تھا، اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو صدقہ خیرات کیا، تو اسے بھی کہا جائے گا کذب تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو صدقہ خیرات اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے جو ہیں وہ بڑا سخی کہیں۔ اور ایک تیسرا شخص جو ہے وہ اسی طرح سے اس سے بھی جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک عالم دین، کہ ہم نے تجھے علم دیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو تیرا دین پھیلایا ہے، تو اسے کہا جائے گا کذب تھا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، کہ تو محض اس وجہ سے تقریریں کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، فاضل کہیں، اور تجھ سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں۔ اس کی مثال جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر بھی دی گئی ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا، کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من ساما یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ تو یہ کام سارے نیکی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے کوئی کھوٹ موجود ہے، دل کے اندر جو ہے کوئی ریاکاری موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غارت جائیں گے۔ تو یہ دوسرے شخص کی مثال ہے جو ایک منافق جو شخص ہے اس کا جو ہے وہ طرز عمل ہوتا ہے۔ بظاہر وہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ مسلمان ہے، یعنی قانونی طور پر وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور پر ایمان جو ہے وہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری تیسری جو تمثیل ہے، تیسری جو مثال ہے، وہ ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کے نہ اندر نور ہے نہ باہر نور ہے، یعنی نور ایمانی بھی نہیں ہے اور وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو جیسے وہ نور علی نور تھا، تو یہاں اندھیرے پہ اندھیرا ہے۔ کہا کہ آؤ کظلمات فی بحر لجن، کیا اندھیروں کی طرح کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن، کہ جس پر چڑھی آتی ہو موج، من فوقہ ہی موجن، کہ اس کے اوپر ایک اور موج، کہ موج کے اوپر موج، اور بات ہو رہی ہے کس کی، کہ سمندر کے اندر کہیں سمندر کی گہرائی میں موج کے اوپر موج ہے، من فوقہ ہی سحابن، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ باہر بھی سورج نہیں ہے، یعنی باہر بھی کیا ہے، اس کے اوپر بادل ہیں۔ تو کہا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، کے اندھیروں میں اندھیرے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی تشبیہ جاری ہے کہ آپ کے سمندر کی تہہ میں ہیں اور بالکل تہہ کے اندر ہے جہاں پہ بالکل اندھیرا ہے، اور وہاں تو اندھیرا ہے ہی ہے، یعنی ایک موج کے اوپر دوسری موج اور اس کے اوپر دوسری موج، یعنی موجیں ہی موجیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بیرونی طور پر بھی کوئی نور موجود نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 نور ہیں، ایک اندرونی نور ہے، ایک بیرونی نور ہے، نہ اندرونی نور ہے نہ بیرونی نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اس شخص کی بات ہے کہ جو کوئی چیریٹی کا، کوئی خیرات کا کام بھی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر وہ نیکی کا کام کرنے والا نہیں ہے، اور باطن میں بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی نور موجود نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اس سے بڑھ کر یعنی کیا، اذا اخرج یداہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، یعنی اندھیرا اس قدر شدید ہے کہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرا بھی ہو تو تب بھی ہمیں اپنے ہاتھ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ کدھر لے کے جا رہے ہیں، لیکن کہا کہ اندھیرا اس قدر شدید ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ سکے گا، یعنی بہت شدید اندھیرا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے روشنی نہیں ہے، یعنی جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی ہو، تو یہ جو اللہ کی روشنی سے روشنی نہ لینا چاہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کہاں سے نور ہوگا۔ اچھا، یہ جو ایک گمبھیر تاریکی کی مثال ہے
اور سمندر کے اندر ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں بالکل روشنی، یہ اس کی مثال ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے، اور ایک فرانسیسی جو سمندر کے سفر کرنے والے تھے، جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے، تو پتہ چلا جی کہ انہوں نے تو کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے۔ تو وہ تو چونکہ ظاہر ہے اس سمندر کی تہہ میں گئے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یعنی یہ جو مثال ہے کہ اس قدر اندھیرا، یعنی جو سمندر کی تہہ میں ہے اور باہر بھی روشنی نہیں ہے، اس قسم کا اندھیرا تو دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس بات پہ پھر وہ ایمان لے کے آگے کہ واقعی سچے نبی ہیں، کہ جنہوں نے مثال تو وہ بیان کی ہے کہ جو سمندر کے اندر کسی غوطہ زن ہونے والے، کسی تہہ میں رہنے والے شخص کے لیے ہی شاید دینا ممکن ہو، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ تو اس پہ پھر جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب آیت کے آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کو اللہ نور نہ دے اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا ہے، اور قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے کہ گپ اندھیرا ہوگا اور روشنی اپنے نور کی ہوگی، اور کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ بالکل جگنوں کی طرح ہوگا، اور کچھ لوگوں کا نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ سے لے کر صنعاء تک ہوگا، یعنی بہت دور تک پھیلا ہوگا۔ تو اس نور کی روشنی میں ہی وہاں پہ سفر ہوگا، اور جو پل صراط کا پل ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی کراس کرنا ہے، جس کے بارے میں بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہاں بھی روشنی یعنی اپنے نور کی ہوگی، وہاں کوئی نور نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مذاکرہ ہوتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دیں، تو ان کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ نور آپ کو یہاں سے نہیں مل سکتا ہے، یہ نور تو آپ نے دنیا سے لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں بھی یہ جو نور ایمان ہے اس سے نوازے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ جیسے تھا نور علی نور، یعنی نور پہ نور، ایک بندہ مومن اس کی مثال یہ تھی کہ اندر بھی نور باہر بھی نور، اور ایک ایسا شخص کہ جس کے اندر نہ نور ہدایت ہے اور نہ ہی نور وحی اس کو متاثر کرتا ہے، نہ ہی اس میں نور جو فطرت ہے وہ موجود ہے، یعنی پردے اس قدر گہرے پڑ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، کہ اندھیرے پر اندھیرا ہے، یعنی اندر بھی اندھیرا ہے اور باہر بھی اندھیرا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ پھر کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہے۔ تو یہ تین تمثیلات جو ہیں وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ تین قسم کے کردار آپ کو پتہ ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو شخص وہ ہو گیا ہے کہ جس کے لیے ہے کہ نور علی نور، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے اندر تو شاید نور موجود نہیں ہے، لیکن بظاہر جو کوئی اچھائی کے کام جو ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی خیرات کے کام، کوئی کن کے کام جو ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی آخرت میں جو ہے کوئی صلہ نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تو نور نہیں ہے اور باہر بھی کوئی نور نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جس کا انجام جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ جہنم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں اپنے نور سے، یعنی ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہم نوری قلوبنا بالایمان، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان جو ہے وہ اس سے منور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔